حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے واسطے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نقل کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس کو پیاس لگی اور وہ ایک کنویں کے اندر اترا، کنویں کے اندر داخل ہوا، اس نے پانی پی لیا۔ باہر نکل کر اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے زبان نکالے کھڑا کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ پانی وہ نہیں پی سکتا چونکہ کنویں کے اندر پانی کافی نیچے ہے اور وہ اپنا منہ ڈال کر پانی نہیں پی سکتا، لہٰذا اس کتے کو پیاس کی اتنی شدت ہے اور اتنی چاہت ہے کہ وہ کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ تو اس آدمی کو خیال ہوا کہ شاید یہ کتا بھی میری طرح پیاسا ہے، چنانچہ اس کے دل کے اندر رحم آیا، ترس آیا اور وہ فوراً دوبارہ کنویں کے اندر داخل ہوا اور اپنے موزے میں پانی بھر کر کے لایا اور اس پیاسے کتے کو پلا دیا۔ رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کے اس عمل کی وجہ سے اللہ نے اس کی بخشش فرما دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جاندار کے ساتھ بھلائی کرنے پر بھی اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، ہر جاندار کے ساتھ بھلائی کرنے پر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اب میرے دوستو، آپ سمجھیں کہ جب ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے تو ایک انسان کے ساتھ بھلائی کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے، وہ آپ سوچ سکتے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں رحم دل کے علاوہ کوئی داخل نہیں ہوگا۔ جس کے دل کے اندر رحم ہوگا، جس کے دل کے اندر ترس ہوگا، وہی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم سب تو رحم دل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ رحم دلی یہ نہیں ہے کہ اپنے لیے یا اپنوں کے لیے کی جائے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے انسان کے دل کے اندر رحم ہونا چاہیے، تمام انسانیت کے لیے انسان کے دل کے اندر ترس ہونا چاہیے، رحم ہونا چاہیے اور بھلائی کا اس کے اندر ایک مادہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، آپ آج دیکھیں یہ دور کتنا عجیب دور ہے کہ انسان غیروں کے ساتھ تو بھلائی کیا کرے گا، اپنوں کے ساتھ بھی بھلائی نہیں کرتا ہے، بلکہ الٹا اپنوں کے ساتھ غداری کرتا ہے، اپنوں کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے اور اپنوں کو ذرا ذرا سے پیسوں پر، دو کوڑیوں کے لیے، دو پیسوں کے لیے، 200-400 روپے کے لیے اپنے مسلمان بھائی کو انسان پھنسا دیتا ہے، الزامات لگا کر کے اس کو جیلوں کے اندر ڈال دیتا ہے، اپنی عاقبت، اپنی آخرت خراب کرتا ہے۔ یاد رکھیے، ہم ایسے دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے کہ جس کے بارے میں قرآن مقدس نے صاف طور پر فرما دیا، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، کہ قیامت کا دن اتنا خطرناک دن ہوگا جو بچوں کو بوڑھا بنا دے گا، یعنی کہ وہاں پر بھائی بھائی سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے الگ تھلگ ہوگا، بیوی شوہر سے الگ تھلگ ہوگی، باپ بیٹے سے کوسوں دور بھاگے گا اور بیٹا باپ سے کوسوں دور بھاگے گا، اور اسی طریقے سے لڑکی جو ہے اپنی ماں سے بہت دور ہوگی اور ماں اپنی لڑکی سے بہت دور ہوگی، یعنی کہ اس دن ہر شخص کے اندر ایک شان بے نیازی ہوگی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آج جو انسان یہاں دنیا کے اندر کہتا ہے مجھے فلاں سے بڑی محبت ہے، مجھے اپنی والدہ سے بڑی محبت ہے، میں اس کے بغیر مر جاؤں گا، میں فلاں کے بغیر مر جاؤں گا، یاد رکھیے قیامت کے دن یہ تمام کے تمام ختم ہو جائیں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ محبتیں، یہ وفائیں یہیں پر ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے ایک انسان اپنے باپ سے کتنی محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے کتنی محبت کرتا ہے، اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے، آپ میں سے کتنے انسانوں نے اپنے باپ کو دفنایا لیکن کوئی اپنے باپ کے ساتھ دفن نہیں ہوا، اپنی معصوم اولاد کو اپنے کانپتے ہاتھوں سے زمین کے اندر اس کو دفن کر دیا، لیکن کوئی بھی اپنی اولاد کے ساتھ دفن نہیں ہوا، اپنی ماں کے ساتھ دفن نہیں ہوا۔ پتہ یہ چلا کہ یہ
सारी वफ़ाएँ, सारी मोहब्बतें ये सिर्फ मरने तक हैं, कब्र तक हैं, ये सब ख़त्म हो जाएंगी मेरे भाइयों। इसलिए वो क़यामत का दिन ऐसा ख़तरनाक दिन होगा कि जहाँ पर वली भी कांपते होंगे, जहाँ पर नबी भी कांपते होंगे, मुक़र्रब फरिश्तों को बोलने की हिम्मत नहीं होगी। उस दिन का तो कम से कम हम ख्याल करें, और हम सब के सब अल्लाह के सामने अव्वलीन आखरीन का मजमा होगा और अपने आमाल के साथ पेश होंगे। अब हर इंसान अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि उसके पास कितने अच्छे अमल हैं और कितने बुरे अमल हैं, और इन आमाल के साथ वो रब का सामना कैसे करेगा। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमाए।